اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا تعارف پیش کیا تاکہ لوگ اس پر متوجہ ہوں. جو متقی ہیں ہدی للمتقین، اس کو اور قوت سے اختیار کریں، اس کی تلاوت کریں، اس پر عمل کریں، اس کو سمجھیں. اور جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں وہ اس کتاب کا ذکر سن کر پلٹ آئیں، لوٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اور پھر اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کریں. فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر اتارتے ہم هذا القرآن، اس قرآن کو، على جبل، پہاڑ پر، یعنی کسی بھی پہاڑ پر، جبل نکرہ ہے، کسی بھی پہاڑ پر اتارتے، کسی متعین پہاڑ پر نہیں. جیسے احد پہاڑ ہے، بڑے اس کے محاسن ہیں، کوئی بھی پہاڑ ہو دنیا کا، اس پر اس کتاب کو اتارتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا، تو دیکھتا تو اس کو، اس پہاڑ کو. یہ ہو ضمیر جبل کی طرف ہے، مخاطب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو تم دیکھتے ہو اس پہاڑ کو، خاشعًا، جھکنے والا، متصدعًا، ریزہ ریزہ ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے. اس کی صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر پہاڑ کو قوت تمیز دے دے اور اس کے اندر عقل پیدا کر دے، جیسے انسانوں کو عقل دی ہے، تو انسانوں کا تعلق بالقرآن تو ہم نے دیکھ لیا، یعنی کثیر دنیا قرآن سے غافل، قرآن سے دور ہے. لیکن پہاڑ جن میں صلابت بھی ہوتی ہے، قساوت بھی ہوتی ہے، جن کی زمین سخت ہوتی ہے، پتھریلی ہوتی ہے، باوجود ہے کہ پتھر کا بنا ہوا ہے، مگر اگر اس میں عقل ہوتی، اس کو ہم عقل دے دیتے اور تمیز کی قوت دے دیتے اور یہ قرآن پہاڑ پہ اتار دیتے کہ تو نے اس قرآن کو لینا اور اس کو قبول کرنا ہے، تو قرآن کو یہ پہاڑ دیکھ کر جب اس پر اتارتے، اللہ کے خوف سے جھک جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اس قرآن کی حقیقت اور اس کی وہ قوت جس کا ہم پر اظہار ہوتا ہے کہ پہاڑ جیسی مخلوق ریزہ ریزہ ہو جاتی اس قرآن، اس عظیم امانت کی ہیبت سے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے دلوں پر یہ قرآن اتارا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دل پہ قرآن اتارا، مگر ان کا دل ریزہ ریزہ نہیں ہوا. یہ اللہ کی تثبیت ہے، اللہ نے ثابت قدم رکھا، اللہ نے قوت رکھی اس قرآن کو لینے اور قبول کرنے کی. اب پہاڑ کا معاملہ ایسا ہے، باوجود ہے کہ پتھر کا بنا ہوا ہے، مگر قرآن کی ہیبت اور اللہ کی خشیت سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو پھر جو انسان اس کو قبول نہیں کرتے، یعنی کتنے بدترین انسان ہیں جن کے دلوں میں قساوت اور سختی ہے، ایسی سختی کہ قرآن کو قبول نہیں کرتے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ انسان کتنی عجیب مخلوق ہے، دل تو ہے ان کے پاس مگر سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں، جانوروں کی مانند ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. تمہیں بتائیں اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جانور کون سا ہے؟ سب سے بدترین جانور آپ سمجھ دو کہ کتا اور خنزیر ہوگا، یا کٹروں کی غلاظت میں چلنے والے کیڑے ہوں گے، لیکن نہیں، سب سے بدترین جانور وہ انسان ہے جو اس قرآن کو قبول نہیں کرتا، اس کو اٹھاتا نہیں، اس کو سمجھتا نہیں، اور کتاب و سنت کے معاملے میں گونگا اور بہرا بنا ہوا ہے. وہ سب سے بدترین جانور.
تو ان کے دلوں میں قساوت ہے، سختی. ثم قست قلوبہم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او شد قسوہ، کہ ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر کے مانند ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے. تو ایسے انسانوں کو اپنے انجام کار پہ غور کرنا چاہیے اور اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کتنی بھیانک سزا دے گا کہ پہاڑ کو اگر ہم عقل دے دیں اور یہ قرآن دے دیں تو پہاڑ جھک جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں. مگر انسان نہ جھکتا ہے، نہ قرآن کو قبول کرتا ہے، نہ قرآن کا اثر لیتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، بے شک اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ انسان ہے جس کے دل میں سختی ہو، جس کے دل میں قساوت ہو، وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے دور ہے.